السلام علیکم سر میڈم المس، کیا حال چال ہیں آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو موسموں کے حوالے سے ہے۔ ویڈیو کا عنوان ہے کہ آنکھیں کھولیے، موسم روٹھ رہے ہیں۔ گرمی کی تازہ لہر نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن اس لہر اور اس کے خطرناک اثرات پر بحث و تحقیق اور گفتگو برطانیہ اور امریکہ میں ہو رہی ہے۔ امپیریل کالج لندن اور یونیورسٹی آف ہوائی میں محققین بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ موسم کی یہ انگڑائی پاکستان کا کیا حشر کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس، پاکستان کے کسی یونیورسٹی کے لیے یہ سرے سے کوئی موضوع ہی نہیں رہا۔ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ڈاکٹر رابرٹ روڈ دہائی دے رہا ہے کہ موسموں کے اس آتش فشاں کو سنجیدگی سے لیجیے، ورنہ ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن پاکستان کے اہل دانش سیاست کے دلدل میں غرق پڑے ہیں۔ ندی خشک پڑی ہے اور چشمے کا پانی نڈال ہے۔ عید پر بارش ہوئی تو درجہ حرارت 22 تک آ گیا تھا، لیکن عید سے پہلے اپریل کے آخری دنوں میں بھی یہ 40 سے تجاوز کر گیا تھا۔ مرگلہ میں چیت اور وساکھ کے دنوں میں ایسی گرمی کبھی نہیں پڑی۔ یہ جیٹھ ہاڑ کا درجہ حرارت ہے جو چیت اور وساکھ میں آ گیا ہے۔ موسموں کی یہ تبدیلی بہت خطرناک ہے، لیکن یہاں کسی کو پرواہ نہیں۔ اس معاشرے اور اس کے اہل فکر و دانش کو سیاست لاحق ہو چکی ہے، اور ان کے لیے سیاست کے علاوہ کوئی موضوع بھی موضوع بحث نہیں۔ مارگلہ میں موسم گرما اچانک نہیں آتا۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک مالا ہے جس کے ہر موتی کا اپنا رنگ اور اپنی خوشبو ہے۔ ہر موسم دوسرے موسم سے الگ اور جدا ہے۔ اسو یہاں جاڑے کا سندیسہ لے کر اترتا ہے اور چیت انہالے کا۔ چیت کے آخری ایام بتاتے ہیں کہ موسم گرما آنے کو ہے۔ وساکھ یہاں موسم گرما کی پہلی دستک کا نام ہے۔ درختوں کی چھاؤں میٹھی ہوتی ہے، مگر دھوپ میں ذرا سی حدت۔ پھر جیٹھ ہاڑ کی شدت، گرمی اور آخر میں ساون بھادوں کی بارشیں اترتی ہیں، جب جنگل پہلی محبت کی طرح حسین ہو جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ تابستانی رنگ اپنی شناخت کھو دیں۔ اس بار مگر وساکھ میں ہی جیٹھ کی حدت آ گئی ہے۔ ندی کنارے بیٹھا ہوں، سامنے چشمہ بہہ رہا ہے اور چشمے کے کنارے پر ایک کوئل نڈال بیٹھی ہے۔ زبان باہر کو نکلی ہے اور حدت سے اس کے کندھے اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ وقفے وقفے سے وہ چشمے میں اترتی ہے، ڈبکی سی لگاتی ہے اور پھر کنارے پر بیٹھ کر پروں کو پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ چیت اور وساکھ کی ان دوپہروں میں تو کوئل سریلے نغمے سنایا کرتی تھی، آج مگر بدلتے موسموں نے اسے گائل کر چھوڑا ہے۔ موسموں کی اس تبدیلی سے صرف مارگلہ متاثر نہیں ہوگا، پورے ملک پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ مارگلہ میں تو درجنوں چشمے ہیں اور ندیاں کچھ رواں رہتی ہیں، کچھ موسموں کے ساتھ سوکھتی ہیں، کچھ رواں رہتی ہیں۔ لیکن جنگل کے پرندوں اور جانوروں کے لیے یہ کافی ہیں۔ سوال تو انسانوں کا ہے، انسان کا کیا بنے گا؟ افسوس کہ انسان کے پاس اس سوال پر غور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ مریض کو جیسے کوئی موذی مرض لاحق ہو جائے، ایسے اس معاشرے کو سیاست لاحق ہو گئی ہے۔ اس کے سوا ہمیں کچھ سوجتا ہی نہیں۔ ابلاغ کی دنیا ان کے ہاتھوں میں ہے، جو سنجیدہ اور حقیقی موضوعات کا نہ ذوق رکھتے ہیں، نہ اس پر گفتگو کی قدرت۔ نیم خواندگی کا آزار سماج کو لپیٹ میں لے چکا ہے۔
سر شام ٹی وی اسکرینوں پر جو قومی بیانیہ ترتیب پاتا ہے اس کی سطحیت اور غیر سنجیدگی سے خوف آنے لگا ہے۔ نوبت یہ ہے کہ دنیا چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ ماحولیاتی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، لیکن ہمارا دانشور صبح سے شام تک یہی گنتی کر رہا ہوتا ہے کہ کس قائد انقلاب کے جلسے میں کتنے لوگ شرکت کریں گے۔ یہی حال سوشل میڈیا کا ہے، موضوعات کا افلاس اسیب بن چکا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن ماحولیات کی تباہی سے یکسر بے نیاز۔ گلی کوچوں سے پارلیمان تک یہ سوال کہیں زیر بحث ہی نہیں کہ درجہ حرارت بڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح جس تیزی سے گر رہی ہے خوفناک ہے۔